ایسا صدمہ خاتون جنت نے اپنے دل تے لایا کہ صرف 5 مہینے گزرے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا کہ آپ دا وصال ہو گیا۔ حضور نے یہ پیشین گوئی کیتی سی جس ویلے خاتون جنت نو غمگین دیکھیا تے نبی پاک نے بلایا، آخری وقت سی، حضور نے بلا کے کان وچ کچھ کہا تے وہ رون لگ پئیاں تے پھر فرمایا، پھر نیڑے کر کے کان وچ دوبارہ کوئی گل کیتی تے ہسن لگ پئیاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد وچ پوچھیا کہ حضور نے کی کہا سی تے سن کے پہلے روئیاں پھر ہسیاں۔ کہا نبی پاک نے پہلے اپنے وصال دی خبر دیتی سی، میرے کان وچ کہا سی بیٹی ہن میرے جان دا وقت آ گیا، میں خبر سن کے رو پئی تے پھر حضور نے دوبارہ کہا بیٹی غمزدہ نہ ہو، میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے جنت وچ آ کے میرے نال ملن والی تو ہوئیں گی۔ تے اے خوشخبری سن کے میں ہس نبی پاک دی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ خاتون جنت دا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد 5-6 مہینے بعد اس سن 11 ہجری دے وچ وصال ہو۔ تو خاتون جنت پوچھ رہی نے ابا جان حسن تے حسین نو جڑے شہید کرن گے انہاں نو تہاڈا حیا نہیں ہوئے گا؟ فرمایا میں نہیں ہوواں گا۔ میرا لحاظ نہیں ہوئے گا؟ فرمایا بیٹی تم ہی نہیں ہوئے گی۔ اچھا پھر علی المرتضیٰ تے حیدر نے، شیر نے، حیدر ہی نہیں حیدر کرار نے، ہٹ کے حملہ کرنے والے شیر نے، بھلا انہاں دی موجودگی وچ کسی دی ضرورت ہے کہ حسن حسین دی طرف میلی نظر نہ ویکھ سکے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس ویلے علی بھی نہیں ہوئے گا، نہ میں ہو ساتھ نہ تو ہو سے، نہ ہو سی شیر خدا دا، کلی زینب روندی ہو سی، جدوں تک سی حال بھرادا۔ میں عرض کر رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے شہادتاں ہونیاں نے 50-55 سال بعد وچ، اجے تو شہزادیاں دی عمراں کنیاں نے؟ دیکھو سن 3 ہجری وچ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، سن 4 ہجری وچ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، نبی پاک سن 11 ہجری وچ دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی وچ حسن حسین دیاں کنیاں عمراں نے؟ 5-6 سال، ننے شہزادے نے، لیکن کملی والے اس عمرے وچ بال چھوٹے چھوٹے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع دے رہے ہیں، اپنی بیٹی نے بھی دس دیتا۔ اور پھر بیکی دی روایت ہے، حدیث دی کتاب بیکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطانی، اے حضرت ام الفضل حضور دی چاچی بیان کر رہی ہے کہ میں دیکھا کہ حسین حضور دی گود وچ نے تے نبی پاک رو رہے ہیں، میں حضور کو رون دی وجہ پوچھی، حضور نے فرمایا عطانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی تقتل ابنی ھذا، جبریل میرے کو آئے نے تے انہوں نے آ کے مینوں خبر دیتی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے نو میرے بعد قتل کر دے گی۔ حضور دے ہاتھ وچ مٹی سی، وہذہ تربتھا من تربت حمراء، حضور نے فرمایا اے او مٹی ہے جتھے آپ دی شہادت ہونی، وہ سرخ رنگ دی مٹی سی، حضور نے مٹی بھی کھائی، آپ نے فرمایا اس وجہ تو رو رہا کہ جبریل نے آ کے مینوں دس دیتا ہے کہ میرا اے بیٹا، نواسا نہیں کہا، میں پہلے کہا کہ نواسے نو عربی وچ سبت کہندے نے تے بیٹے نو ابن کہندے نے۔ حضور نے فرمایا انا امتی تقتل لبنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے نو شہید کر دے گی، اے میرے ہاتھ وچ وہ مٹی ہے اس جگہ۔ یہ حدیث میں کیڑی پیش کی تھی؟ بہکی دی حدیث، کتاب دا نام، حدیث دی کتاب دا نام۔ پھر حدیث دیاں 2 کتاباں نے، ایک حاکم حدیث دی کتاب دا نام، دوسری بہکی۔ انہاں دونوں کتاباں دے وچ یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین ساڈی ماں حضور دی بیوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، کملی والے میرے گھر ستے ہوئے سن، فاستيقظ وهو خاسر، حضور نیند تو جاگے تے آپ کچھ پریشان سن، وبیدہ تربۃ یقلبها، تے آپ دے ہاتھ وچ مٹی سی جس نو ہلا رہے سن۔ قلت ما هذه التربۃ یا رسول اللہ،
سلمہ کہندی نے میں پوچھا یا حضور اے مٹی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا الحسین یقتل بارض العراق، فرمایا میرا اے بیٹا حسین ملک عراق دے وچ شہید کر دیتا جائے گا۔ معلوم ہوا صرف شہادت دی خبر ہی نہیں دیتی، آپ نے ملک بھی دس دیتا۔ کملی والے نے کہا کہ شہادت کتنے ہونی ہے؟ بے ارض العراق، حضور نے فرمایا عراق دی سرزمین دے اوتے میرے اس بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ اور سنو، صرف ملک ہی نہیں دسیا، آپ نے تو میدان کربلا دا نام بھی لے دیتا۔ طبرانی طبقات ابن سعد دیاں کتاباں وچ روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو روایت کر دیا نے کہ نبی پاک نے فرمایا ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا، میرا بیٹا اے حسین جس جگہ تے شہید کیتا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہو۔ شہادت بھی دس دیتی، ملک بھی دس دیتا، جس جگہ تے شہادت ہونی سی او میدان کربلا بھی دس دیتا۔ بلکہ اور سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، درویش صحابی، اور روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیتا کرتے سن، اکثر دعا کرتے سن۔ وہ دعا کی سی اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے حضور دی دعا سی، کہتے سن اے اللہ میں تیری پناہ منگنا سن 60 ہجری دے خاتمے اور نوجواناں دے حکمران بن جان تو میں تیری پناہ منگنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے حضرت علی المرتضیٰ تک دیکھ لو خلفائے راشدین، ان کے بعد حضرت امام حسن المجتبی نو دیکھ لو، یہ بھی خلفائے راشدین میں شامل نے، 6 مہینے یہ بھی خلیفہ رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے بعد پھر خلافت نہ رہی، امارت آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی بھی گل کریے، یہ سارے جتنے بھی بزرگ ہوئے نے انہاں جو کوئی بھی نوجوان نہیں، انہاں وچوں سارے معمر سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر شریف 63 سال، حضور دی عمر شریف بھی 63 سال، کسی دی 80 سال 82 سال عمرہ۔ لیکن سب تو پہلا جرا نوجوان ہو کے منڈا ہو کے جرا تخت حکومت سے بیٹھا ہے وہ یزید ہے۔ تے بیٹھا کدوں ہے؟ سن 60 ہجری وچ، رجب سن 60 ہجری وچ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہویا تے بعد وقت یزید تخت حکومت سے متمکن ہویا۔ رجب سن 60 ہجری وچ اے نوجوان منڈا 33 سال دی عمر ہے تے تخت خلافت تے بیٹھا۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نبی پاک کے دعا کیتا کرتے سن اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تیری پناہ منگنا، تیری پناہ منگنا سن 60 ہجری دے اختتام تے منڈے نوجواناں دی حکمران بن جان تے میں تیری پناہ منگنا۔ تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدوں سن 60 ہجری نیڑے آیا تے حضرت ابو ہریرہ نے بھی ہاتھ چک کے دعا کی تھی مولا تیرا نبی اجر ہن سن آن والا ہے اگلا سال، اس سن تو تیرا نبی بھی پناہ منگدا رہا ہے، پتہ نہیں کیڑا سانحہ ہون والا ہے، پتہ نہیں کیڑا حادثہ ہون والا ہے جس تو تیرا نبی پناہ منگدا گیا ہے۔ اللہ مینوں سن 60 ہجری نہ وکھا، اس تو پہلے مینوں بھی دنیا تو اٹھا لے۔ لہذا 59 ہجری وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہو۔ اس دعا دے پردے وچ کملی والے نے تو وقت بھی دس دیتا، وہ سن بھی دس دیتا کہ میرے حسین دی شہادت دی مبادیات سن 60 ہجری وچ ہو جان گیاں۔ امیر معاویہ دی دے انتقال دے بعد شہادت دا مڈ بچ جائے گا، کیونکہ جس نے شہید کرنا ہے وہ ظالم حکومت وچ آ جائے گا۔ تے سن 60 ہجری ختم ہویا، 61 ہجری 9 دن لنگے نے تے 10ویں دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نو یہ بہت بڑا سانحہ کربلا وچ پیش آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں حدیثاں تو میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا، واقعات مینوں بھی آندے نے۔
اور آکے غم کتاب میں بھی پڑھی، خاکے کربلا کتاب میں بھی پڑھی، شہید ابن شہید کتاب میں بھی پڑھی، اور بھی جنیاں اس موضوع کے کتاباں نے میرے زیر مطالعہ نے میرے بڑا پتہ ہے، لچھے دار تقریر میں بھی کر سکنا، واقعات بیان کر سکنا، لیکن وہ ہے تاریخ بیان کردے آیا میں ذرا ڈرنا ہو سکتا ہے ممبر رسول سے بہ کے تاریخ سچی بھی تو جھوٹی بھی کوئی ایسا واقعہ بیان کر دے جو میرے اللہ نو پسند نہ آوے، تاں میں حدیثاں دا سہارا لے رہا کہ حدیثاں تو سچیاں نے نا، کملی والے دے فرمان تو سچے نے نا۔ امام حسین علیہ السلام دی شہادت سرکار دے فرامین اور حدیثاں دے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی خبر آپ دے بچپن وچ اجے شہادت نو 50-55 سال پے سن، حضور نے شہادت دی خبر دے دیتی، بیٹی نو بھی دس دیتا، صحابیات نو بھی دس دیتا، ازواج مطہرات نو بھی دس دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دعا دا پتہ لگ گیا کہ حضور سن 60 ہجری تو پناہ مانگ رہے ہیں، ملک دا پتہ لگ گیا عراق ہوئے گا، جگہ دا پتہ لگ گیا کربلا ہوئے گی، بلکہ جس ویلے شہادت عمل میں آنی سی وہ شہادت دا ٹائم بھی دس دیتا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی وچ جڑی مٹی سی سرخ رنگ دی مٹی کربلا دی مٹی جتھے حضرت حسین دی شہادت ہونی سی اس جگہ دی مٹی، حضور نے وہ مٹی ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں دتی تے فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی نو سنبھال کے رکھ لے، اذا تحولت هذه التربۃ دما، جس ویلے اے مٹی نہ رہے، شیشی میں جس ویلے اے مٹی خون بن جاوے، فعلمی ان ابنی قد قتل، اس ویلے سمجھ لمی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور دی ازواج مطہرات سے 11 سن تے پیار سب نال زیادہ کن دے نال سی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار سی سب نال زیادہ۔ حضور نے یہ مٹی اپنی اس محبوبہ بیوی نے کیوں نہیں دیتی، اما عائشہ صدیقہ نے کیوں نہیں دیتی؟ مٹی دیتی ہے تے اپنی اس بیوی نے دیتی ہے جس کا نام ام سلمہ ہے۔ وجہ کی ہے؟ حضور دی نگاہ نبوت ویکھ رہی سی کہ جس ویلے یہ وقت آنا ہے، جس ویلے یہ شہادتاں ہونیاں نے، اس ویلے ام سلمہ دے علاوہ اور کوئی بیوی دنیا میں ظاہری حیات میں نہیں ہوئے گی۔ لوگ نبی پاک دے علم غیب دے اوتے گلاں کردے نے، ٹکے دیاں گلاں کردے، انہاں نوں یہ روایتاں نظر نہیں آندیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور زوجہ مطہرہ نوں مٹی نہیں دیتی، مٹی اس نوں دیتی جس نے اس وقت تک جانا سی، اور واقعی ایسا ہویا۔ باقی ازواج مطہرات کا وصال ہو گیا، صرف ام سلمہ زندہ سن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نو ام سلمہ مدینہ شریف وچ نے، تے واقعہ کتنے ہو رہا ہے؟ کربلا وچ ہو رہا ہے۔ تے ام سلمہ نو خواب آیا، خواب دے وچ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھا، سرکار بال مبارک منتشر نے، مزاج مبارک غمگین ہے۔ حضرت ام سلمہ نے خواب وچ پوچھا سرکار ہے حالت کیسی بنائی ہوئی؟ بال پریشان نے، کپڑے گرد آلود نے، کی وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کربلا وچوں آ رہا اس ویلے میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا گیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا کے اٹھیاں، خواب دے وچوں اٹھیاں تے پتہ سی کہ حضور نے 50 سال پہلے 55 سال پہلے مٹی شیشی دیتی ہوئی سی اور کیا سی کہ اینو سنبھال کے رکھ لے، اذا تحولت هذه التربۃ دما فعلمی ان ابنی قد قتل، جس ویلے یہ مٹی خون بن جاوے تو سمجھی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ خواب ڈٹھا، حضور نے خواب وچ دس دتا کہ حسین شہید ہو گئے نے، جدو بیدار ہوئیاں تے لپکیاں اس شیشی دی طرف، جا کے ویکھیا کہ اس شیشی وچ مٹی خون ہو گئی، سب کچھ پتہ سی، یہ راز نہیں سی، شہادتاں کشت ازبام ہو گئیاں۔